حقوق العباد کی ادائیگی کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ شخصیت کو نہیں ہوتا بلکہ وہ پورے معاشرے کو ہوتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے اندر اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ لوگوں کے ساتھ جڑ کر رہتا ہے، کہیں گھر والوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، کہیں محلے والوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، کہیں بازار میں لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے دین اسلام نے حقوق العباد کی ادائیگی ہم پر لازم کی، اور انہی میں یہ پڑوسیوں کے حقوق بھی آتے ہیں۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حقوق العباد کے اندر پڑوسیوں کے حقوق کو جس انداز سے بیان کیا، وہ فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب، یعنی کہ اپنے دور کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اختیار کیا جائے، اپنے قریب کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی جو ہے حسن سلوک اختیار کیا جائے۔ یعنی ابھی تک تو یہ تھا کہ شاید ہم پڑوسی اسی کو سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے گھر کے برابر میں رہتا ہے، لیکن دین اسلام نے اس کے دائرے کو مزید وسیع کیا۔ اچھا، علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، یہ جو قریب کا پڑوسی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہی ہے کہ جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ آپ کے قریب گھر کا قریبی پڑوسی ہے، یا وہ دور کا پڑوسی ہے کہ جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ تو نہیں جڑا ہوا لیکن وہ آپ کا محلے دار ہے۔ اور تفسیرات احمدیہ کے اندر ایک بات اور اس میں اضافہ کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ قریب کے پڑوسی سے مراد وہ ہے کہ جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور آپ کا پڑوسی بھی ہے، یہ قریب کا پڑوسی ہے۔ اور دور کا پڑوسی وہ ہے کہ جو آپ کا رشتہ دار تو نہیں ہے مگر پڑوسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس بار بار آتے اور پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے مجھے بار بار نصیحت کرتے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ گویا کہ پڑوسیوں کو وارث بنا دیا جائے گا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کو بیان کیا۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ ان کے حقوق کس انداز پر ہیں یا کس درجے پر ہیں، اس سے اس بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے پڑوسیوں کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ پڑوسی کو ایذا دینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جوڑا، یعنی پڑوسیوں کو ایذا دینا کوئی یہ معمولی کام نہیں ہے، ان کو تکلیف دینا کوئی یہ چھوٹا کام نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے پٹاخہ ہی تو پھوٹا ہے اور کیا ہوا ہے، ایک خالی جو ہے یہاں پر شور و غل ہی تو ہے اور کیا ہے، کوئی اتنا بڑا تو ہم نے کام نہیں کر دیا نا، کوئی اتنا بڑا ہنگامہ تو نہیں کر دیا، حالانکہ انہوں نے کتنا بڑا کام کر دیا یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ خوشی کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، خوشیوں کو آگے بڑھانا چاہیے، اور یہ انداز ہمارے اسلاف ہیں، انہوں نے بڑے اچھے انداز سے ہمیں سکھایا، یعنی انہوں نے صرف زبان سے نہیں کیا بلکہ کردار سے لوگوں کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر جگہ بنائی۔ حضرت ابو بکر بن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز دیکھیں کیسا زبردست ہوتا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عید کے موقع پر اپنے ارد گرد کے جو 40 گھر آگے پیچھے دائیں بائیں ہوا کرتے تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان گھروں کے اندر گوشت بھجوا دیتے، ان گھروں کے اندر کپڑے بھجوایا کرتے تھے، یہاں تک کہ عید کی خوشیوں کے اندر ان کو شریک کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے خوشیوں کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا بلکہ خوشیوں کو دوسروں کو پہنچایا، اور یہی انداز اسلام ہم سے ریکوائرڈ کرتا ہے کہ ہم ہر جگہ پر جہاں دینے لینے کا معاملہ ہے وہاں پر ان کو ترجیح دیں۔ جب ہم اس انداز کو اختیار کریں گے، ایک دوسرے کو دیں گے لیں گے، تو اس سے خاندان کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، محلے کے اندر، یہ محلے کی بنیاد پر ہو، گھر کی بنیاد پر ہو، محبتیں قائم ہوتی چلی جائیں گی، اور یہی اللہ اس کے رسول کی منشا ہے ہم سے۔